بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کچھ واقعات آپ کے گوش و گزار کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت حسن اور حسین ایسے بچے تھے جن سے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ ان دونوں کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ حسن اور حسین جنت کے پھول ہیں، یہ دونوں جنت کے سردار ہیں۔ جو ان دونوں سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو ان دونوں سے دشمنی کرے گا اس نے گویا مجھ سے دشمنی کی۔ حضرت حسن کی پیدائش 3 ہجری میں ہوئی اور حضرت حسین کی پیدائش 4 ہجری میں۔ حضرت حسن اپنے چھوٹے بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 1 سال بڑے تھے۔ جب حضرت حسن کی پیدائش ہوئی تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے اور جلدی سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے، اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے علی، تم نے اس بچے کا کیا نام رکھا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تو حسن ہے۔ اور پھر جب 1 سال کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی، تب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور حضرت علی سے پوچھا، اے علی، تم نے اس بچے کا کیا نام رکھا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، میں نے اس کا نام جعفر رکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس کا نام حسین ہے، یہ نام مجھے اللہ کی طرف سے عطا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں صحابہ کرام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت حسن کی رونے کی آواز آنے لگی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی سے اٹھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، اے فاطمہ، میرا بچہ حسن کیوں رو رہا ہے؟ کیا تمہیں نہیں پتا حسن کے رونے سے میں بے چین ہو جاتا ہوں؟ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کے گھر آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سو چکے تھے، جبکہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے۔ رونے کی آواز سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھنے لگی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، تم لیٹی رہو، اور پھر خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک برتن لیا اور آنگن کے درمیان میں کھڑی بکری کا دودھ نکال کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہاتھوں سے دودھ پلایا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیٹ بھر کر دودھ پیا اور پھر خوشی سے سو گئے۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے، اتنی دیر میں حضرت حسن اور حسین مسجد میں آ گئے، اور پھر چلتے چلتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصلی کے پاس پہنچ گئے اور وہاں پر کھیلنے لگے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گئے تو حسن اور حسین آپ کی پیٹھ پر سوار ہو گئے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ لمبا کر دیا اور تب تک انتظار کیا کہ جب تک یہ دونوں بچے میرے پیٹ سے اٹھ نہ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بخود سجدہ ختم نہیں کیا جب تک کہ یہ دونوں بچے آپ کی پیٹ سے اترے نہیں، اس وجہ سے کہ آپ سجدہ ختم کریں اور پیٹھ پر سوار حسن اور حسین کو چوٹ نہ لگ جائے۔ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا لمبا سجدہ فرمایا کہ پیچھے صحابہ کو شک ہونے لگا کہ کہیں وہی تو نازل نہیں ہو گئی، یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح تو پرواز نہیں کر گئی۔ دوستو، یہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسن اور حسین سے محبت۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، حسن اور حسین کھو گئے ہیں، بہت دیر سے نظر نہیں آ رہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے صحابہ کرام سے فرمایا، جلدی اٹھو، میرے بچوں کو تلاش کرو۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ حضرت سلمان فارسی اجمعین فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ ساتھ چلنے لگا، یہاں تک کہ ایک پہاڑ کے اوپر پہنچ کے دیکھا کہ حسن اور حسین
ایک دوسرے سے چمٹے کھڑے ہیں۔ ان کے سامنے ایک کالے رنگ کا سانپ اپنی دم پر کھڑا ہنکار رہا تھا اور اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ یہ ناگ اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا کہ حسن اور حسین آگے جنگل میں نہ جا سکے۔ جب اس ناگ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو مڑ کر دوسری طرف چل پڑا اور بل میں داخل ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر حسن اور حسین کو گلے سے لگایا، ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، اے میرے بچوں، تم پر میری جان قربان ہو، تم میرے اللہ کے نزدیک کتنے مہربان ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن کو دائیں کندھے اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بائیں کندھے پر سوار کیا، ان کو لے کر مدینہ کی طرف چل دیے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں، جب میں نے یہ منظر دیکھا، حسن اور حسین سے کہا، اے بچو، آج تو تمہاری سواری بہت ہی اچھی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، صرف سواری ہی نہیں، آج سوار بھی بہت اچھے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کے گھر دعوت پر تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، آپ کھیل میں مشغول تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور حسین کو گود میں لینا چاہا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہاتھ میں نہیں آ رہے تھے۔ رسول اللہ بھی ہنستے ہوئے آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین کو آغوش میں لے لیا اور ان کے ماتھے پر بوسہ کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، خدا ان سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہو۔ زید بن حارث نقل کرتے ہیں کہ میں کسی کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ رات میں نے بیت اللہ شریف گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دروازہ کھٹکھٹایا، حضور نے دروازہ کھولا، میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی آبھا میں کچھ ہے، آپ باہر تشریف لائیں۔ میں نے اپنے کام کے بجائے یہ پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آبھا میں کیا ہے؟ آپ نے اپنی آبھا ہٹائی اور حسن اور حسین کو جو آپ کی گود میں تھے مجھے دکھایا اور فرمایا، یہ میرے بچے، میری بیٹی کے بچے ہیں۔ اس وقت آسمان کی طرف آپ نے دیکھا اور فرمایا، خدایا تو جانتا ہے میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کرتا ہے، ان سے بھی محبت فرما جو ان سے محبت کرتے ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو میرے بیٹوں حسن اور حسین سے محبت کرے گا میں اسے دوست رکھوں گا، اور جسے میں دوست رکھوں گا خدا اسے دوست رکھے گا۔ خدا جسے دوست رکھتا ہے اسے نعمتوں سے سراشار کرے گا اور جنت میں داخل کرے گا، لیکن جو ان دونوں سے دشمنی کرے گا اس پر اللہ کی لعنت ہے، میں خود اسے دشمنی کروں گا، خدا اسے دشمنی کرے گا اور ٹھکانہ جہنم میں ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہے گا۔ تو ہمارے پیارے دوستو، یہ چند واقعات حضرت اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے آپ تک پہنچائے ہیں۔ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ جلد ہی حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔